جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ حسب معمول ہم نصرت جاوید کے ساتھ ہیں. صاحب بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ ایک منٹ بھائی، نہیں آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری. آئی نو کہ آپ کچھ اور بات کو آپ کے پاس کوئی خبر ہے یہ کیا؟ نہیں خبر نہیں، مجھے تھوڑا سا خدشہ لاحق ہو گیا. تو آپ کا خدشہ بھی خبر ہی ہوتا ہے کبھی کبھی، نہیں زیادہ تر. لیکن یہ خدشہ واقعی خبر کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب چند روز پہلے حکومت کی طرف سے یہ بات چلی، حکومت کی طرف سے کیا، وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جی ہم تحریک انصاف پر پابندی لگائیں. تو میں آپ کے ساتھ نہ صرف کیمرے کے روبرو بلکہ کمرے میں بھی بیٹھ کر یہ بحث کرتا رہا کہ یار یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی بخا. لاہور تو میں نے کہا یہ، اور لاہور کی گلیوں میں ایک اور بھی کہتے ہیں کہ دفعہ یرکان میں لانا، یرکانہ ڈرانے کو کہتے ہیں نا لاہوری پنجابی میں، کہ دفعہ یرکان میں ہے یہ. اب آج کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ مجھے واقعتاً محض اپنے تجربے، انفارمیشن نہیں، تجربے کی بنیاد پر مجھے یہ خوف لاحق ہوا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے یا نہ لگے، یہ بانی تحریک انصاف کے خلاف کوئی سنگین نوعیت کا ایسا مقدمہ جیسے کہ کسی زمانے میں سردار عطا اللہ مینگل کے خلاف بنا کرتے تھے، غوث بخش بزنجو کے خلاف بنا کرتے تھے، ملک سے بغاوت، اور وہ 120B ہوتی ہے فاطمہ جناح، نہیں وہ سازش مجرمانہ اور یہ اور وہ. اچھا نہیں، آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ سجی کھا کے کھبی جیسے آج کیا، یہ تو مطلب پابندی تو نہیں لا رہے، یہ تو کلیئر ہو گیا نا آپ کی. میں یہ ہرگز اٹ از کلیئر کہ پابندی نہیں لا رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹائم لائن کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ پہلے ان پہ کہ فی الحال پی ٹی آئی پر پابندی سے گریز کیا جائے. اس میں ایک اور وجوہات بھی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ابھی ان کے جو الائز ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ڈویژن ہے اس موضوع پر کہ آج ہم کس منہ سے، یعنی جو بھی بہرحال ہم اتحاد کے یہ ہیں وہ ہیں، اور اس میں یہ شنید ہے، میں نے چیک نہیں کیا ہے، کہ آہستہ آہستہ صدر پاکستان اور پارٹی کے سربراہ بھی قائل ہو رہے ہیں کہ ہاں یار ذرا اگر اس سے درمیانی راستہ کو پہلے ہی ہو جائے تو. اچھا، اور وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ جی آپ براہ راست جماعت پر پابندی نہ لگائیں، آپ قیدی نمبر 804 کو فریم کریں. اس طرح کے ساتھ آج عمران خان صاحب نے جیل میں بھی شاید انہوں نے کہا ہے، وہ تو یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب، یا تو یہ کہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، وہ بنیادی طور پر نفسیاتی اعتبار سے ایک فاسٹ بالر ہے. نفسیاتی اعتبار سے بھی ان کا وہی جارحانہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ پچھتے کیوں اگو ہو کے مل دینا، یو نو، بیکاز ہی از obsessed ٹو گیٹ وکٹ اینڈ unnerve the person who is facing you. لیکن ابھی تک انہوں نے جو بھی اس طرح کا کھیلا، نان پولیٹیکل ایٹیچیوڈ رہا، لیکن ان کی گیم صحیح لگی، جو ہمیں 8 فروری کو نظر بھی آئی. کبھی بہرحال ان کے لوگ نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے لیکن پولیٹیکل ٹارگٹس اچیو کیے انہوں نے. بھائی جو چیزیں آپ سیاسی، مطلب جیسے مثال کے طور پر ٹرمپ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو سیاسی میتھمیٹکس کے حوالے سے غلط تھیں، لیکن ٹھیک ہو گیا. اس کی دکان چلی نہیں. اب سنو نا میری بات. اچھا، اس میں بعد میں آتا ہوں کہ ان صاحب نے سب سے پہلی انہوں نے جو فرمایا، صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اب یہ مجھے جو ہے ملٹری جیل میں لے جائیں گے. ملٹری کورٹ ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں ڈالیں اور ملٹری کورٹ لے کر جائیں. اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ چاہے وہ جیل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو بہرحال ان سائڈ خبر کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے میں ویسے تو پورا پاکستان ہے، یہ تو دو آپ نے لیڈرز کا نام دیا اور جن پہ مقدمات بھرے، وہ پنجاب سے تو نہیں تھے نا. تو ہم تو یہ ہمیشہ یہ
ہمارے ذہن میں ہے نہیں۔ کوئی پنجاب تا ہے. اوہو، ایک پنجاب کا تھا نا اپنا مودی کا یار، پھر ان کو جہاز میں نواز شریف، تو وہ پنجاب کے نہیں. بزنجر صاحب کو تو جہاز میں نہیں لندن بھیجا گیا تھا، تو پنجاب والے کو اتنا تو دیا جاتا ہے پروٹوکول کہ چلو یار جہاز سے بھیج بھی دیتے ہیں پھر واپس بھی بلا لیتے ہیں. تو شاید ان کے ساتھ بھی ہو جائے اگر بہت ضرورت ہو. کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اصل بات پہ آئیں کہ بھائی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ میں کیوں اتنی دور کی کوڑی لانے کو مجبور ہو رہا ہوں. دیکھو، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے احمد فقاز جوہر. وہ تو ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے نا. وہ صاحب جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے صف اول کے رہنما نہیں ہیں. بنیادی طور پر کوئی 5ویں 6ٹی ٹیئر کے آدمی ہیں. جو ان کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ وہ کو غالباً دفتری کام وام کرتے ہوں گے، پریس ریلیزز دیتے ہوں گے، کوئی ریکارڈ رکھتے ہوں گے، کوئی یہ ہے وہ ہے. یہ صاحب کوئی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب اپنے گھر سے غائب ہو گئے مبینہ طور پر. لیکن آج صبح ان صاحب کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. اور وہ جو ٹپیکل جو ہوتا ہے ہمارے ہاں کی ماشاءاللہ کیا ہے نا اس پہ، وہ ایف آئی آر تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ تو یہ کہ اتنی وہ لطیفہ پرانی ہے، وہ لطیفہ ہے. وہ یہ کہ جی وہ سڑک پہ جا رہا تھا، اسے روکا عدنان کہ بھئی تو کتنے جا رہے تھا، تلاشی دے. تو اس کا جب سامان وغیرہ دیکھا تو اس میں بھائی دھماکہ خیز مواد بھی تھا. اور وہیں کھڑے کھڑے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ قلندم تحریکوں سے کوئی تعلقات بھی ہیں. رابطے بھی ہیں. خیر، وہ جو ایف آئی آر بنائی گئی اس کی بنیاد پر موصوف کو 7 روز کے جسمانی ریمانڈ مل گیا نا، ٹارگٹ اچیو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار کوئی پولیس ہماری اتنی کریٹو ہو جائے کہ کوئی تھوڑے سا نئے کوئی طریقے استعمال کر لو یار. بندے کو اٹھا کے اگر آپ نے یعنی مدعا ڈالنا ہی ہے تو کوئی اچھے طریقے سوچ لو. اینی وے، وہ دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. اب یہ ان کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے تو پھر یہ سیکریٹریٹ آتے ہیں پولیس والے، اور وہاں سے رؤوف حسن صاحب کو جنہیں پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا آج پھر لے گئے. ان کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے. ساتھ میں وہاں سے کمپیوٹر بھی لے گئے مرکزی سیکریٹریٹ کا. اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گزشتہ چند دنوں سے یاد ہے ہم کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ایک چلا ہے 1971 سے غدار کون، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں سے سوالات کیے جا رہے ہیں، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹر سے 20 ایک سوال بھی کیے، 20 جرائم گنوائے جاتے ہیں بقول ان کے. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ تمام انسٹرکشن اڈیالہ جیل سے آتی تھی. اڈیالہ جیل سے آتی تھی بھائی قیدی نمبر 804 نے کہا کہ بھئی یہ چلاؤ نا. پتہ نہیں وہ کہا یا نہیں کہا، وہ تو یہ بنا رہے ہوں گے نا بھئی اس لڑکے کو ثبوت بھی تو چاہیے نا کہ کیا بانی بھئی نہیں کہا. کمپیوٹر اسی لیے اٹھا کے لے کر گئے نا. بتاؤ کریں وہ سارے ثبوت یہاں کمپیوٹر میں پڑے تھے. یار مطلب کمپیوٹر لے جانے کا کیا تو اس بندے کو احمد وقاص اسی لیے یہاں سیکریٹریٹ پہ انہوں نے ریڈ کیا، وہاں سے کمپیوٹر اور کاغذ اور فائل اٹھا کے. مطلب پی ٹی اے والے آپ کے خیال میں اتنے بھولے ہیں کہ انہوں نے جو سارا ریکارڈ ہے اپنا ضروری یا سینسٹیو یا پولیٹیکل وہ یہاں سیکریٹریٹ میں رکھا ہوا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کا خدشہ یہ کہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہے یار آج کے زمانے میں. مطلب ایک وہ پارٹی جس نے اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو تگنی کا ناچ نچوا رکھا ہے، وہ اتنی بھولی ہے کہ اس نے اگر کوئی ریکارڈ رکھنا بھی تھا تو سیکریٹریٹ میں رکھنا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہیں تو پھر کمپیوٹر لے جانے کا جذباتی ہو سکتے ہیں، کم عقل نہیں ہے، سمجھدار ہیں. یہی وجہ ہے کہ 2.5 سال سے وہ گھسیٹ رہے ہیں آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی. دے آر سو انٹیلیجنٹ، ان کو پتا ہے. مجھے سیٹ رہے ہیں یار آپ سے مراد ریاست بھی ہو سکتی ہے ویسے. میرے لیے تو اس شو میں ریاست آپ ہیں نا سر. اچھا ہاں، نہیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے. کئی اور اکاؤنٹس میں یار بات سنو میری. آپ دیکھیں نا، اب جیسے ایک اکاؤنٹ ہے، اس کا نام ہے وہ جبران الیاس. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے پاکستان میں جبران الیاس. لیکن پی ٹی آئی آفیشیل لوگوں تو نہیں لگا سکتا نا پریس ریلیز کے جی یہ ہماری پریس ریلیز ہے. ٹویٹ تو بابو فار گاڈ سیک. اب جو پی ٹی آئی آفیشیل سے ہوتے ہیں اس میں تو اس میں کیا انہوں نے ایسا ٹویٹ کیا ہے؟ صاحب ایک پی ٹی آئی آفیشیل کے نام سے یو ٹویٹ اکاؤنٹ ہے. یوں تصویر سن لو نا پہلے میری بات. یار یہ لکھا جاتا ہے، سنو میری بات. یہ خبر نشر
ایک منٹ ٹھہرو یار. خبر نشر اسد کے پاس ہے, تو یہ جو پی ٹی آئی آفیشل ہے یہ جبران کے پاس ہے. خبر نشر ہے. خبر نشر کا ہم لوگوں کا جو لوگو ہے ہمارے پروگرام کا اور پبلک ٹی وی کا, وہ لگانے کے بعد ہم کہیں جی کہ مندرجہ ذیل مسٹر سو اینڈ سو میں آپ پہ یہ فرد جرم عائد کر رہا ہوں, یہ 20 نکات پر مبنی. عدنان حیدر پہ اور نصرت جاوید پہ, میں کہوں گا اسد پہ کریں. یہ نہیں ہوگا نا. ہی از دا پروڈیوسر. میں یہ جبران صاحب جو ہیں, جو جبران الیاس صاحب, یہ آفیشیل اکاؤنٹ ان کے پاس ہیں. بابا ان کے پاس ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ جیسے ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے وکلاء سے, وہ کہیں گور باہر جا کے کہو کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آفیشیل لوگوں کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ غلط ہے. میری 2-3 پی ٹی آئی اہم رہنماؤں سے فیس ٹو فیس ملاقات میں یہ ڈسکس ہوا. ہاں, اس دن بھی کوئی ایسا ٹویٹ انہوں نے آفیشیل سے کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کے بہت بڑے مخالف ہیں. میرے خیال میں رؤف حسن صاحب نے شاید کاشف کے شو میں بھی یہ بات کی ہے پروگرام میں, ٹھیک ہے, کہ وہ بانی سے جا کے بات کریں گے کہ یار یہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں دیا, جو کچھ طرح کی بات کی ہے. 2-3 رہنماؤں سے تو میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار ہم یہ جتنے اس سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہاں سے لے کے کسی ایسے بندے کو دیے جائیں جہاں باقاعدہ اپروو ہو کے جہاں پہ میں ناکام ہو رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کی. دیکھیے, میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, میرا آپ پہ بہت اعتماد ہے. خدا نخواستہ میں بانی کی پوزیشن میں ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں میاں یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یہ اس کا پاسورڈ ہے, تم تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہو اور چل اور تمہیں میری سوچ کا تو پتہ. آپ یہ کریں کہ اس سب کا ٹائم کم ہے نا, کہیں نہ کہیں ڈائریکشن تو چاہیے نا. یہ ساری تیاری اس لیے کی جا رہی ہے, تیاری کی جا رہی ہے عمران خان صاحب پہ بغاوت کا یا غداری کا مقدمہ بنانے کی. ڈائریکشن, کیونکہ اب مجھے یہ بات آ رہی ہے, میں نے سنی ہے کہ کوئی 3-4 واٹس ایپ کالز بھی ہوئی ہیں. 3-4 واٹس ایپ کال آپ کو کی گئی؟ مجھے نہیں کی گئی, بانی نے کی ہیں کسی کو. یار ایک تو آپ نا اپ ڈیٹ نہیں رہتے. وہ جیل میں ہیں. اچھا, جیل میں اگر وہاں واٹس سگنل نہیں ہے. اچھا, وہاں اڈیالہ جیل میں سگنل نہیں ہے. وہاں وائی فائی ہوتا ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہوتا ہے بس. صرف مطلب آپ ان کے گیسٹ ہیں اور آپ گئے ہیں ان سے ملنے, تو آپ نے کسی کو نہیں, اگر تو آپ لیٹ سے کہ اگر تو آپ گوہر ہیں, کون سے گوہر نایاب نہیں بیرسٹر گوہر, وہ ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک سرکاری آدمی ہے, وہ آپ کو دیکھ بھال پہ ڈپیوٹ ہے, افسر ہے, اس کو تو آپ فون دے سکتے ہیں. ایسی کون سی واٹس ایپ کال آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی جیلوں میں رہے؟ ہاں, میں کو 10 ایک دن کٹے تھے. وہ نہیں 10 دن, ان زمانے میں تو موبائل بھی نہیں. زمانہ میں تھوڑے زمانے تھا, ان زمانے میں موبائل آیا. خیر اینی وے, میں بانی تحریک میرا کالز ہیں کن کے ساتھ سر, یہی یہ جو مواد کہ یہ اس طرح دینا ہے, یہ انسٹرکشنز والی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ٹویٹس ہوئے ہیں جو مجھے بانی تحریک کی ڈائریکشنز کا ثبوت, میری دانش میں یہ جب احمد وقاص جنجوعہ صاحب پکڑے گئے تو میں نے سب سے پہلے میں حیران ہوا کہ یار یہ کون ہے. ٹھیک ہے, میں نے معلوم کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بیسیکلی رضاکار نہیں ہوتے جماعتوں میں, یعنی دفتروں میں آ جاتے ہیں اور شاید تھوڑا بہت انہیں کوئی اس کا افزانہ بھی مل جاتا ہوگا یا وہ خود آ جاتے ہوں گے, جو بھی ایک ٹائم کم ہے میرے پاس. واٹس ایپ کالز کا بھی ذکر کر دیا کہ بانی کی کچھ رہنماؤں کے ساتھ ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسٹرکشن جو تمہاری ہی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, میں بلکہ تمہاری اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ جو بھی جبران کر رہے ہیں یا زلفی کر رہے ہیں وہ اتنے اٹونومس نہیں ہیں, ان کو ڈائریکشنز یہاں سے ملتی ہیں, ان کو ڈائریکشن, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کمپیوٹر سے وہ لنک ڈھونڈنا چاہ کے اور پھر اب انوینٹ. ارے بھائی بات سن, جیسے اس بندے کو پکڑ لیا جب یہ راستہ چل رہا تھا, ہم نے کہا ابھی کون ہے تم, تو تلاشی لی تو دھماکہ خیز مواد نکلا, تو ایک مدعا تو بنا نا. اب اس کے بعد اس کو عدالت میں کس طرح نہیں ہونا, لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بات وہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اگر اس طرح, چلو میں غلط ہو سکتا ہوں, تو یہ بانی کیوں کہہ رہے ہیں کیا کہ ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری, کہا انہوں نے کچھ ریفرنس کی بھی بات کی. انہوں نے ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نہیں جو میں اس حوالے سے,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گزشتہ سال 14 مارچ کو میرے وکلا نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور تفتیش میں تعاون کریں گے. یہ ذرا بڑے غور طلب بات ہے. وکلا کی یقین دہانی کے باوجود رینجرز اور پولیس گھر میں داخل ہوئی اور توڑ پھوڑ کی. یہ آج ان کی گفتگو ہے اڈیالہ جیل میں. اور میں نے تمام رپورٹرز جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے اکثریت سے جب بات کی ہے ان سب کا ایک بات پہ اتفاق تھا کہ آج وہ بہت ہی جارحانہ موڈ میں تھے. آج پھر جا رہے ہیں بہت جارحانہ, یعنی کہ عموماً ہوتے ہیں لیکن آج بہت ہی جارحانہ. اس وقت انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پیشی کے موقع پر پولیس دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئی. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے. اپنی گرفتاری سے قبل کارکنوں کو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. جب انہوں نے جیسے ہی یہ بات کی نا تو ہمارے رپورٹر ساتھی جو پبلک کے ہیں, آئی وش کہ وہ میں ان کو لے سکتا, عثمان میں انہوں نے فوراً انہوں نے کہا سر آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک قسم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے حکم پر جی ایچ کیو کا. تو اس پہ انہوں نے کہا جب پارٹی چیئرمین کو رینجرز اغوا کر کے لے جائے گی تو کارکنان جی ایچ کیو کے سامنے ہی مظاہرہ کریں گے. یہ بات وہ پہلے بھی دہرا چکے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات وہ 2-3 موقعوں پہ دہرا چکے. میرٹس آف دا کیس اس بیٹر کہ آپ کے وکلا ڈسکس کریں نا, لیکن ظاہر ہے کہ فرنٹ فٹ پہ تو کھیلتے ہیں بچے تو نہیں ہیں. تو وہ پھر میری بات درست ہے نا کہ وہ کسی بات پر جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ بات اور ان کا جارحانہ انداز جو ہے وہ دوسرے فریق کو بھی مزید جارح بنا رہا ہے. تو معاملہ آئی ہوپ آئی ایکسپلین مائی سیلف. اس وجہ سے میرے خدشات جو ہیں, میں نے یہ گرفتاری کو آج ان کے بیانات کے ساتھ ملا کے جب پڑھا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا, احساس ہوا کہ شاید تحریک انصاف پر براہ راست پابندی کی بجائے آپ یہ کریں کہ بنیے تحریک انصاف کو اس طرح کے مقدمات میں جو کہ 120 اور 124. ٹھیک ہے, اس کے 2 ریفرنس ٹیم بھی آپ نے دے دیے. اس میں ایک بریک فوری طور پہ. ویلکم بیک. نصرت صاحب, ایک تو بڑا اہم معاملہ ہے, وہ ہمارے قونصلیٹ فرینکفرٹ جرمنی میں پاکستانی پرچم کو اتارا گیا, اس کی بے حرمتی کی گئی اور وہ سارے افغان لوگ تھے. اب میں نے فخر صاحب کو بھی ذرا اس پہ آج مدعو کر لیا ہے کیونکہ ان کا ذرا کمانڈ ہے پاک افغان, کیونکہ وہ ان کے پاس پرچم تھے پرانی اشرف غنی کی جو حکومت تھی اس کے پرچم انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. یہاں والے جو امارات والے ہیں ان سے بھی ہمارے کو اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو کنفیوژن ہے کیا؟ فخر بھائی بہت شکریہ. نصرت صاحب سے میں ایک کامنٹ لے کے پھر جی السلام علیکم. فخر, میں اپنے کامنٹ پر آنے سے پہلے دیکھو کہ کل سے سارا دن بلکہ پرسوں سے خبر چل رہی ہے اور جناب ہماری وزارت خارجہ بھی اس کے بارے میں بولی, یہ بھی بولی کہ جی افغان ہمارے قونصلیٹ میں گھس آئے. فخر, میں نے اور آپ نے جو جرنلزم سیکھا ہے اس میں 5 ڈبلیوز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون افغان ہے, یہ کیوں گھس آئے, ان کے غصے میں آنے کی وجہ کیا تھی, انہیں ہم سے نفرت کا کیا سبب تھا, ان کی وہاں ہنگامہ آرائی کے کیا کازز تھے. میں نے ہر اخبار کا ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو فخر انتہائی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں, اپنے ساتھیوں کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے, مجھے شرم آئی. میں لا علم ہوں کہ اصل قضیہ کیا تھا. اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کچھ حقائق ہیں تو برائے مہربانی میاں گائیڈ کرو اور دعائیں لو مجھ سے. دیکھیں آپ سب سے پہلے تو کوئی بھی پاکستانی ان مناظر کو برداشت نہیں کرتا, مطلب چاہے وہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہماری ریاست ہمارے ملک کے ایک کسان ہے تو یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن ساتھ ہی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا. 15 اگست 2021 کو جب یہی لوگ جہازوں کے پروں سے لٹک کر افغانستان چھوڑ رہے تھے اور اس دوران جب سقوط کابل ہوا اور پھر گو کہ افغانستان کے اور بھی 5 پڑوسی ہیں, چین, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان اور ایران, لیکن جو فتح کے بگل یہاں بھی بجائے گئے وہ مناظر ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. تو ایک لحاظ سے ایک نفرت, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو اجاڑا سیدھی پاکستانیوں نے, اور جس طریقے سے
इन लोगों ने फतह का जश्न बनाया। यकीनी तौर पर उसमें साबिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो उस दौर की थी, जो मनाजिर आए और जिस तरह एक नेगेटिव पैगाम दिया पाकिस्तान की जानिब से पूरे अफगान नहीं, बाशिंदों वो तो दुरुस्त है। तो नहीं ये नहीं नहीं, देखो मैं फखर आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि जब हम उनकी दरबदरी पर ये कह रहे हों कि जी अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो जिलावतनी में अपने घरों से दूर बैठे हुए और जाहिर है कि अपने वहाँ पे खुशहाल जिंदगियां बसर कर रहे थे, तो उनके अंदर एक रिजेंटमेंट, एक बिटरनेस तो होगी। और आप और मैं जितनी बार हमें बजाते खुद भी अफगानिस्तान जाने का मौका मिला, तो मैं कम से कम मैंने अफगानों को एटलीस्ट काबुल में ज़्यादातर खुद से मुतनफ़र ही पाया। या किस सन की सर हर सन में वो हम तो जब रिसेंट गए तो यही था कि हम खुद नहीं बताते थे कि हम जी पाकिस्तान। बहरहाल, लेकिन ये तमाम के बावजूद बात वही आती है यार, बुनियादी बात ये है कि वाई नाउ, आज क्या यानी कि फ्रैंकफर्ट में ये वाकया 2-3 दिन पहले क्यों होता है? 2021 का गुस्सा आज क्यों 2024 में क्यों निकाला जा रहा है जुलाई में? उसमें एक अहम इशू इस रीजन के अंदर कुछ वाकयात का रूनुमा होना है। ना सिर्फ अफगानिस्तान में, बल्कि आप देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसियों के बायस खुद बनू के अंदर लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, सवात में लोग निकलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इसकी बुनियादें उन्हीं पॉलिसियों के साथ हैं। और अभी हाल ही में एक एक्टिविस्ट की हलाकत हुई, वो कि वो एक जाती अनाथ का शख्साना था, लेकिन उसको जिस तरीके से पेंट किया गया, शायर की बात कर रहे हैं जो गिलान वजीर, जी बिल्कुल, गिलमन वजीर, जिसकी इस्लामाबाद में मौत हुई एक हादसे में, जो एक जाती झगड़ा था उसी में। लेकिन फिर ये लाखों की तादाद में जो लोग अब्रॉड, जो अफगान डायस्पोरा है, वो अपनी शायरी के रास्ते तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे और एक नेशनलिस्ट सोच को उभारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर बॉर्डर के आर पार अच्छा ये बात बताएं, एक मिनट काका खेल, आप ये बात बताएं कि ये जो शायर थे ये अपनी शायरी में कोई अजीम तर अफगानिस्तान की कुछ भी झलक भी देते थे, जो यानी लो वो बर यो अफगान ये वाला सेंटिमेंट भी था कोई शायद? बिल्कुल, ये तो उनका टैग लाइन था। और वो अफगानी जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दर बदर की खाक छान रहे हैं, उनको उनकी शायरी में एक किस्म का इज़ाइलम या कैथारसिस नजर आता था। और फिर जब उसकी मौत हुई, उसको जिस तरह अफगान झंडे में लपेटा गया, तो ये जो सोशल मीडिया के वेरियर्स हैं उसको उन्होंने खूब पेश किया। नहीं यार, लेकिन फखर आप मुझे एक बात बताएं कि देखिए आज के जमाने में हम सारा इल्जाम जो है वो फखर हम सोशल मीडिया पे दे देते हैं। फाइन, सोशल मीडिया पे बात बहुत जल्दी फैलती है, एब्सोल्युटली राइट। मार्क ट्वेन ने यह भी कह रखा है कि जब तक आप बिस्तर से निकलकर अपने पांव के अपने जूतों के तस्मे बांधते हैं तो झूठ आदि दुनिया का सफर करके वापस लौट आ सकता है। सवाल उठता है कि गिलान पर हमला होता है, वो गिलमन का जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में शायर पे, और वो 4-5 रोज अस्पताल में रहता है। उन 4-5 रोज में तो भाई हमारी हुकूमत, इस्लामाबाद की इंतजामिया के पास इतने वसाइल तो थे यार फखर कि वो बता सकते कि भी असल झगड़ा ये और हमें खामखा मातूब किया जा रहा है। उसके बाद जब एहतजाज हो रहे थे तब भी नहीं बताया गया। हमने हमेशा इन इश्यूज को मिसहैंडल किया है और ना तो इन वाकयात को मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस किया जाता है और ना फिर जो डिसीजन मेकर या पॉलिसी मेकर या पार्लियामेंटेरियन है उनको वो उस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो भी बदकिस्मती से ट्विटर जो लड़ाइयाँ होती है आप देख रहे हैं, या जो महदूद मीडिया का सर्कस लगता है, उसी में ही वो अपनी खुशियों को तलाश करते हैं। अब आते हैं ये जो फ्रैंकफर्ट में वाकया रूनुमा हुआ, उसके अगर आप विजुअल देखें उसमें ज्यादातर नौजवान जो नॉर्थ की साइड के हैं, यानी ताजिक, उज़्बेक, जो एक लिहाज से, क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसका बराह रास्त असर उन लाखों की तादाद में पश्तून अफगानियों पर पड़ेगा जो अब पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। तो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक जानिब तो वो खुद अपने जो तालिबान, चूंकि
वो एक मेजॉरिटी पश्तून मूवमेंट है और इस वक्त उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और वो इंक्लूसिविटी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। यानी जो साबिक हुकूमतों में अब्दुल्ला या नॉर्थ के लोगों को एडजस्ट किया जाता था, तालिबान उसके लिए कतई राजी नहीं। लेकिन ये देखिए, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो कि फखर, कि ये सिर्फ एक हवाले से अगर कोई ठंडे दिल से सोचे तो ये पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर हमला नहीं है, ये अफगानिस्तान में मजीद तकसीम का बायस हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वहां पे खास तौर पर वो एक खातून के मैं ट्विटर वगैरह देख रहा था, आजकल सोशल मीडिया पे इतनी एक्सेस नहीं, नजीबुल्ला कोई इस तरह का उसका नाम है, नजी कोई नाम से, और इस तरह बाकी वो लोग जो कि नोन यानी कि प्रो अहमद शाह मसूद ग्रुप के रहे हैं, जो कि थे इनके ताजिक रहनुमा और पंजशीर से एसोसिएट रहे, वो सारे इनके खिलाफ यानी इनका मजाक उड़ा रहे थे कि जी आप ही के तो ये पश्तून दोस्त हैं और आप क्या कर रहे हैं, अब आपको याद आया वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपने जो सोशल मीडिया मॉनिटर किया है तो अफगानिस्तान से अंदर ये पश्तून नॉन पश्तून की डिवाइड को बढ़ा रहा है ये वाकया? यही बुनियादी मसला है नुसरत साहब, चाहे ये साबिक खल्क और परचम का दौर था या फिर डॉक्टर नजीब या फिर हमने मुजाहिदीन में जो लड़े, जिसको आपने भी रिपोर्ट किया था, काबुल जिस तरह डिवाइड हो गया था बिटवीन जहादिस फ्रॉम बोथ साइड, पश्तून एंड नॉन पश्तून। फिर तालिबान को ये लोग अफगानी जो हैं वो एक पश्तून डोमिनेटेड फोर्स समझते हैं और इसकी आड़ में एक जानिब वो तालिबान को पश्तून रिप्रेजेंटेटिव, साथ में वो ये समझ रहे हैं कि इनको पाकिस्तान की बैकिंग हासिल है। तो इस लिहाज से वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तालिबान के खिलाफ बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो कर गया रहे हैं जो फखर भाई, बहुत शुक्रिया, और दूसरी तरफ डिवीजन रिफ्ट से भी फायदा उठा रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फखर हमें गाइड करने का। एक जल्दी से एक बात इस पे, मतलब आप जो आपने एक बात दूसरों पे डाल दी पश्तून पे, तो क्या जो तालिबान हुकूमत है उसने इस पे कोई मुज़ामती बयान दिया? नहीं, मैं तो यही रो रहा हूँ ना, असी जब से पैदा हुए हैं मुझे तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के पहले दिन से ये फरमान बताया गया कि हमारी उधर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोद रहे हैं। सर मैं मेहमान था ज़बीउल्लाह मुजाहिद का अगस्त में, उसके लोग मेरे साथ थे और मुझे ये इंस्ट्रक्शन वालों नहीं, अमेरिका ने तो उनको बना दिया ना, हुकूमत बन गई। मुझे ये इंस्ट्रक्शन थी कि यार आपने ना काबुल में, अमेरिका वालों, हाँ। उस काबुल में फिरते हुए ये नहीं कहना कि आप पाकिस्तानी हैं, आप पब्लिक न्यूज का लोगो ना लगाइएगा, खाली माइक उठा, और कोई पूछे तो आप कहिएगा आप इंडिया से आए हैं। और आपने किया? अच्छा, मैंने नहीं किया। मैं डर जाता था। मैं जब हमारा दोस्त है, मैं डर जाता था। आदिल, मेरे साथ तो ये वाकया हुआ नहीं कि हम बताना पड़े, लेकिन ये मैं ना सिर्फ ये कहता था बल्कि मैं कहता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, आप नॉर्मल, और मैं पंजाबी। आदिल शाह हमारा दोस्त है, उस तो मेरे ख्याल में वाकया तशद्दुद तक पहुंच गया था। तो मामला ये है कि एक ग्रुप नहीं है, ये पूरे अखवान है। उनके गुलबदीन, हिकमत यार और अहमद शाह मसूद की फोर्सेस जब एक दूसरे पे बमबारी करते हुए काबुल को तबाह कर रही थी, तो मैं वहां पे 5 दिन तक महसूर था क्रॉस फायरिंग में, और मैं उस वक्त भी कहता था कि यार मैं खाली पाकिस्तानी नहीं हूँ यार, पंजाबी भी हूँ। एक ब्रेक, तो यहाँ पे मुझे आज ये मैसर आएगी, एक ब्रेक। वेलकम बैक। नो साहब, अब मुझे रोना पड़ेगा। मैं अखबार में जो फाइल हो रही हैं खबरें बांग्लादेश में होने वाले वाकयात की, या ऑनलाइन वेब्स पे, पाकिस्तान की सिर्फ बात, पाकिस्तान में जो है कई सवाल हैं जिनके जवाब ही नहीं मिल पा रहे। भाई ये कोटा सिस्टम क्या था, तो मुझे अभी तक नहीं पता कि कोटा सिस्टम क्या था जिस पे एहतजाज हो रहा है। फिर जो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसके बाद तो एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजूहत क्या है। तो मतलब मैं ये बात समझना चाहता हूँ। दूसरा, पॉलिटिकली वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी अवामी लीग जो है वो बहुत ताकतवर जमात है वहाँ, और किसी को दूसरे को सर उठाने की वहाँ मोहलत नहीं मिलती? मुझे खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने भी जर्नलिज्म में दिलचस्पी ली और 5W के बारे में गौर किया। कज़िया ये है मियाँ कि 1970 के जब इंतखाब हुए पाकिस्तान में बालग राय दही की बुनियाद पर पहली मरतबा, तो उसमें पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो उन दिनों होता था, पाकिस्तान उन दिनों मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान होता था, वहाँ पे सिवाय 2 सीटों के बाकी तमाम सीटें शेख मुजीब की अवामी लीग ने जीत ली थी।
اور وہ دو کس نے جیتی تھی؟ ایک نور الامین صاحب تھے اور ایک محمود علی صاحب، اور ایک MNA کی سیٹ راجہ ہوتے تھے، یہ بچکما ٹرائب کے راجہ تری دیو رائے، ٹھیک ہو گئی بات، اور ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ نور الامین کے ساتھ محمود علی صاحب نے جیتی تھی، ٹھیک ہو گئی بات صاحب۔ اب ہوا یہ کہ یحییٰ خان کی حکومت تھی اور انہوں نے چونکہ ان کے 6 نکات تھے اور یہ وہ انہوں نے ٹائم کم ہے ان میرے کو پاس۔ پھر ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا، نہیں اس کے بعد پھر قضیہ شروع ہوا، مکتی بانی بنی، پھر انڈیا آئی۔ وہ جو مکتی بانی کے لوگ تھے جو ان کی دانش میں جنہوں نے جنگ آزادی لڑی، حالانکہ یہ بہت کم لوگ تھے بیسیکلی، انڈیا فائنلی انہوں نے، اور یہ لیکن یہ ڈینائی کرنا بھی غلط ہوگا کہ مکتی بانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تھے مکتی بانی۔ ایکٹرس، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ نیا ملک بنا 1972 تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا جب ان کا آئین بنا کہ جی وہ لوگ جو ان کی دانش میں جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، شہداء ہیں یا غازی ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ 30% کوٹا ان کو دے دیا جائے، سرکاری 30%؟ سر جی 30%۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب نئی نسلیں ہو گئی، وہ کہتے ہیں یار 53 ایئرز ہو گئے ہیں، 53 سال، اب کتنے ہیرو رہ گئے ہیں کہ ان کی اولادوں کو آپ نوازتے چلے جائیں۔ اچھا ابھی تک وہ 30% ایگزسٹ کرتا تھا؟ وہ کرتا تھا، لیکن اب سنیں نا، ہوا یہ کہ اس کو حسینہ واجد نے 2019 میں ختم کر دیا، 2019 میں، جب یہ پہلی مرتبہ برسر اقتدار آئی ہے، اس وقت سے ابھی تک یہ محترمہ مسلسل برسر اقتدار ہیں، شیخ مجیب کی یہ بیٹی ہیں، لیکن آئی تھنک 2018 میں ہوتا ہے الیکشن، 2018 سے آئی تھنک 2019 میں ہی آئی ہے برسر اقتدار کی، 2000 میں میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو 18-19 ہی ہے، یو رائٹ، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے تو ختم کر دیا، لیکن عدالتوں نے کہا نہیں، اب اس پہ لوگ نہیں مانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری عدالتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس نے ہمارا دل خوش کرنے کو اوریجنلی یہ کہہ دیا کہ یہ ختم، اور لیکن یہ کہ کچھ رکھ دیا کہ جی معذوروں کے لیے یہ وہ کورٹس نے بحال کر دیا کہ جی یہ کون ہوتی ہے حکومت، ٹھیک ہے، کوئی افتخار چودھری وہاں پہ پیدا ہو گئے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترسے سے یہ چل رہا ہے، لاوا پک رہا تھا، تو 2024 میں وہی جو بات آتی ہے نا، یوتھ بلج، کہ اب اتنے نوجوان ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کمال ہے۔ اس وقت براڈ ایک اسیسمنٹ ہے کہ 80% جو سرکاری ملازم ہیں وہ در حقیقت عوامی لیگ کے ہی لوگ ہیں، جو اس کوٹے کے چکر میں آ ظاہر ہے کوٹے کے چکر میں آتے چلے گئے نا، تو اب اس وقت جو سارے افسران ہیں ان کی یہ حالت ہے۔ تو وہ جو سارے کہتے ہیں یوتھ پر، جو بلکہ بہت سارے جو غیر ملکی جو ہمارے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے مصر میں التحریر اسکوائر ہوا تھا، تو اب یہ حسینہ واجد کا وہ ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج اس حسینہ واجد کی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ بھائی میں 3 دن پہلے تو میں نے سمجھا کہ گئے تو دوسرا آپشن کون سا ہے؟ مارشل لا، ظاہر ہے کہ وہاں مارشل نہیں تو مصر میں کیا ہوا، السیسی نے کیا تھا نا بھائی، جب حالات بالکل بے قابو ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اتوار اور پیر کو تو کرفیو لگایا، اب انہوں نے اعلان کر دیا کل بھی کرفیو کا۔ نہیں، اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا نا کہ یار وہ کہہ دیا بھائی اب تو صرف 5% کوٹا رہ گیا، لیکن اب وہ بھی 1 سٹیپ فارورڈ چلے گئے ہیں نا۔ دیکھو ہمیں اس موومنٹ کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ عالمی میڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی عرب بہار ہے۔ اچھا، ایک پرانا انگریز کے زمانے میں ہوتا تھا وٹ بنگال تھنکس ٹوڈے انڈیا ول تھنک ٹمارو، کہ آج جو بنگال میں ہو رہا ہے پورے انڈیا میں کل ہو رہا ہوگا۔ فرض کیا کہ یہ 30 سیکنڈ ناراض نوجوانوں کی پلٹون بے تحریک جو ہے یہ قابو میں نہ آئے، تو اس کے نتیجے میں یہ تو ان کے مطالبات کافی حد تک مان بھی لیے گئے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حسینہ واجد نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے، مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور اگر نہ ہوئے کنٹرول، نہ ہوئے تو کیونکہ اور تو کوئی اپوزیشن جماعت اتنی تکڑی ہے نہیں، کنٹرول تو پھر انہی کے ہاتھ کیا میں۔ عوامی لیگ کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت؟ بابا عوامی لیگ وہاں کی سب سے پرانی جماعت ہے نا، دوسری جماعت ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، اور مسلم لیگ بھی سب سے جماعت پرانی ہے اسلامی۔ ہماری، تو یہاں
1905-6 में बनी थी शायद या नहीं, लेकिन वो ढाका में बनी थी, बस ये आपको याद दिलाना था, जाती उमरा में नहीं बनी थी। यार थी तो मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्लाह खान के टाइम घर खत्म में, हो गया ना। ढाका में। ठीक है, इस पे फिर कभी हाँ, बात जाती उमरा में नहीं बनी थी। क्या हो गया? नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग ही नहीं मान रही है। एक ब्रेक, एक दिन की, कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।